ہیلو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں زمزم ٹی وی۔ اس چینل کو آپ لوگ سپورٹ اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ قربانی کی برکت۔ حضرات، قربانی کرنے سے برکت و رحمت ہوتی ہے۔ ظاہر میں مال و دولت خرچ ہوتا ہے، مگر حقیقت میں جو مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ گھٹتا نہیں، بلکہ وہ مال بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ دنوں رات ہم لوگ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں وہ زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور وہ جانور جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح نہیں ہوتے وہ زیادہ تعداد میں موجود نہیں ملتے ہیں۔ تو یقیناً آپ کا سچ اور حق فیصلہ یہی ہوگا کہ جو جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہر دن ذبح ہوتے ہیں، پھر بھی ان جانوروں کی تعداد گھٹتی نہیں، بلکہ ایک ہی مقام پر ہزاروں گائے، بھینس، اونٹ اور بھیڑ بکریاں موجود نظر آتے ہیں۔ اس کثرت میں جو برکت ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جانور اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں اور ان کی قربانی دی جاتی ہے۔ لہذا صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہو گیا کہ جان ہو یا مال اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے جاتے رہیں گے تو اس میں بے پناہ برکت و رحمت ہوتی رہے گی، اور وہ پھولتا اور پھلتا رہے گا۔ اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان نہیں کیا جاتا وہ دھیرے دھیرے گھٹتی چلی جاتی ہے، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ چیز برباد و فنا ہو جاتی ہے۔ اے ایمان والو، آج جتنی قربانیاں ہو رہی ہے یہ قیامت تک ہوتی رہے گی۔ قربانی کرنے والے کو اجر و ثواب تو ملے گا ہی، لیکن جملہ قربانیوں کا اجر و ثواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی ملتا رہے گا، اس لیے کہ اس نیک کام کی شروعات ان بزرگوں نے کی ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم کو بھی کوئی نیک کام کر گزرنا چاہیے۔ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کا گھر، مسجد تعمیر کر دے، قیامت تک نماز و عبادت ہوتی رہے گی، اور ان سب کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو عطا فرماتا رہے گا جس نے مسجد تعمیر کی ہے۔ ہو سکے تو کوئی مدرسہ بنا ڈالے، قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی رہے گی، حافظ و عالم بنتے رہیں گے، اور نماز و روزہ اور حج و زکوٰۃ کے مسائل بتاتے رہیں گے، اور اللہ و رسول جل شانہ و صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت و الفت کا پیغام دیتے رہیں گے، اور اسلام و ایمان کا پیغام بتاتے اور سناتے رہیں گے، اور ان تمام امور خیر کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب شخص کو قیامت تک عطا فرماتا رہے گا۔ جس شخص نے مدرسہ تعمیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے نیک کاموں کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا مقصد حضرات ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے بہت خوش ہو کر قربانی کرے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حالات سے واقف و خبردار ہے۔ قربانی کرنے میں نہ دکھاوا ہو اور نہ ہی ناموری ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور سنت ابراہیم پر عمل کرنے کے لیے قربانی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بندوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے جن کے اعمال میں تقوی اور پرہیزگاری پائی جاتی ہو۔ قربانی کی حقیقت۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرحمت والرضوان نے ہمارے حضور نور علی نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، ما هذه الاضاحی، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو ہمارے سرکار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہ الرحمت والرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس قربانی سے ہمیں کیا ثواب ملے گا؟
قال بكل شعرة حسنة، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ اے ایمان والو، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ گویا اللہ و رسول جل شانہ و صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو نیک امر و فعل خیر اللہ کے نیک بندوں کی عادت و سنت ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت بناتا ہے۔ اس لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی جیسی عظیم عبادت کو اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور اچھے بندوں سے اس قدر پیار و محبت فرماتا ہے کہ ان کی ادا اور طریقہ کو ثواب و رحمت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ بس جب ہم نے یہ حکمت و نکتہ سمجھ لیا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ جو حضرات اللہ والے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کے طریقوں کو ہم اپنائیں اور ان کے دامن سے وابستہ رہیں۔ اسی میں دونوں جہاں کی کامرانی و کامیابی ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ قربانی کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل، قربانی کے دلوں میں جو عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ عمل قربانی کرنا ہے۔ ہمارے حضور آفتاب نبوت مہتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی انسان کا کوئی عمل قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب و پسندیدہ نہیں ہے۔ بے شک قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھڑوں کے ساتھ آئے گا۔ ان الدمع لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا، یعنی بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، بس خوش ہو کر قربانی کرو۔